अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 78 है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 77 क्लासेस मुकम्मल कर लिए हैं और 78वें क्लास में हम लोग आज के क्लास को करेंगे। और 78वें क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तहक़ीक़ की रिवायत। तहक़ीक़ की रिवायत में हम और आप मौलवी अब्दुल हक, महमूद शीरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, काजी अब्दुल वदूद, मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी, मालिक राम, ज्ञान चंद जैन, रशीद हसन ख़ां, अब्दुल कवी दसनवी, खलीक अंजुम, हनीफ नकवी, इन तमाम लोगों को आज के क्लास में तहक़ीक़ की रिवायत में पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए तो फ़ायदा मंद ही है। इसके अलावा अगर कोई साथी D-SB जो आने वाला है उसकी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, बिहार STET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथियों झारखंड TET की तैयारी कर रहे हैं, या UP TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तमाम मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी आज का क्लास बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है। तो मुकम्मल क्लास को ज़रूर देखिएगा। जी, एक बार कंफर्म करा दीजिए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास को बाज़ाब्ता शुरू किया जा सके और आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल। शुरू करेंगे आज के क्लास का आगाज़ तहक़ीक़ की रिवायत। तहक़ीक़ किसको कहते हैं? सच्चाई की दरियाफ्त को तहक़ीक़ कहा जाता है। जी, सच्चाई की दरियाफ्त को क्या कहा जाता है? तहक़ीक़। अदब में तहक़ीक़ से मुराद है कि अदब से मुताल्लिक़ नई हकीकतों को दरियाफ्त किया जाए, मालूम हकीकतों को अज़ सरे नौ यानी बेसिक से, बुनियाद से उसकी छानबीन की जाए। इन मामलात से सरोकार रखने वालों को मुहक्किक कहा जाता है या फिर मुहक्किक कहते हैं। तहक़ीक़ की कुछ बुनियादी शराइत हैं। तहक़ीक़ की शराइत क्या हैं? इनमें पहली शर्त यह है कि कोई बयान या कोई रिवायत हवाले के बगैर कबूल न की जाए और हवाला सामने आए तो उसकी छानबीन की जाए कि ये मोतबर है या गैर मोतबर। जिस तरीके से BPSC आपको कहता है कि अगर आपको लगता है कि हमने जो आंसर की जारी किया गलत जवाब है, अगर हमने जो जवाब बताया वो गलत जवाब है, तो अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप उसको क्या कीजिए? हवाला पेश कीजिए। और हवाला भी कैसा होना चाहिए? मोतबर होना चाहिए, गैर मोतबर नहीं। इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ कि आप जो है NCERT पढ़िए, चूँकि BPSC बिहार में होता है तो SCERT पढ़िए। ये दोनों किताब का जो हवाला काबिल कबूल है। और कुछ मोतबर तहक़ीक़ निगार जैसे मौलवी अब्दुल हक साहब की कवायद की किताब है वो मोतबर मानी जाती है। हाँ, कुछ हद तक फ़िरोज़ुल लुग़ात को भी माना जाता है, लेकिन NCERT और SCERT को पहले ज़्यादा मतलब वो किया जाता है। तो इसलिए मोतबर हवाला आपका ज़रूरी है। इस तहक़ीक़ के बाद मोतबर बयानात व रिवायात को कबूल कर लिया जाए और गैर मोतबर को रद्द कर दिया जाए। गैर मोतबर को रद्द कर दिया जाए। इस सिलसिले की एक बात यह भी है कि किसी मसअले से मुतालिक अगर कई बयानात और रिवायात जमा हो जाएं और इनमें आपस में इख्तिलाफ हो तो आंख बंद करके किसी एक रिवायत को कबूल ना किया जाए। जैसे हमने ड्रामा के बारे में बताया था, है ना, किसी एक रिवायात को आंख बंद करके काबिल कबूल ना किया जाए, बल्कि गौर व फिक्र करके शवाहिद व क़राइन की रोशनी में ये तय किया जाए कि इनमें कौन सा बयान सही और किसको रद्द कर देना मुनासिब है। तहक़ीक़ की दूसरी बुनियादी शर्त यह है कि नतीजे तक पहुँचने में जल्दबाजी ना किया जाए। किसी भी जो है मतलब नतीजे तक पहुँचने में जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिए। जो मसअला भी ज़ेरे बहस हो, इसके तमाम पहलू पर इत्मीनान के साथ गौर किया जाए और मुवाफ़िक़ व मुखालिफ दोनों तरह के दलाइल सामने रखे जाएं। उसके बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जाए। मान लीजिए अगर आप टीचर बन रहे हैं, दो बच्चा लड़ाई करके आया है। मान लीजिए जैद और हामिद ने क्या किया है? लड़ाई किया है। और जैद ताकतवर है, जैद थोड़ा उम्र में बड़ा है, जैद ने हामिद को मार दिया, है ना। और हामिद ने आप मतलब जो जैद ने ही आपसे आके शिकायत भी कर दिया कि हामिद ने मुझे मारा है। अब आप टीचर हैं तो अब क्या करेंगे?
چونکہ زید نے ہی حامد کو مارا، زید ہی شکایت آپ سے کر رہا ہے کہ بھائی حامد مجھے مار رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ حامد کو ہی مار دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تحقیق نہیں کریں گے، آپ اس پر سوچیں گے نہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بھی ہوگا، ہے نا، آپ کی زندگی میں بھی ہوگا۔ آپ بڑے ہیں گھر میں، آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں، یا آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے لڑائی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو اپنی زندگی پر بھی اپلائی کرنا ہے کہ جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کے تمام پہلو پر اطمینان کے ساتھ غور نہ کر لیں، تب تک آپ جو ہے زید کی شکایت پر حامد کی پٹائی نہیں کریں گے۔ ایک بات ایسے ہی مثال کے لیے بتا رہا ہوں، ہے نا۔ تو تحقیق بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اردو ادب میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر تحقیق کر رہے ہیں، اس کے متعلق کئی بیانات ہیں، تو ہر بیان کو غور کرنا ہے، تمام پہلوؤں کی چھان بین کرنا ہے، تبھی آپ محقق، اصل میں محقق ہوں گے۔ خیر، تحقیق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کسی نقطۂ نظر یا کسی شے یا کسی علاقے کی طرفداری سے مکمل طور پر بچا جائے، کیونکہ جانبداری تحقیق کو غیر معتبر بنا دیتی ہے۔ اور دوستو، یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ کی تحریر، جب آپ کی تحقیق کی ہوئی مطلب جو ہے تحریر ہے نا، جس ٹاپک میں آپ نے تحقیق کیا ہے، وہ تحریر جب عوام کے سامنے آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ بھائی آپ نے جو تحقیق کیا ہے اور پھر اپنی تحریر اس میں دی ہے، کیا وہ معتبر ہے؟ تب اس کے بعد لوگ اس پر فیصلہ کریں گے۔ ادبی تحقیق کی 3 قسمیں ہیں: تاریخی تحقیق، سوانحی تحقیق اور تدوینی تحقیق۔ یہ ادبی تحقیق کی 3 قسمیں ہیں۔ تاریخی تحقیق میں ادب کے کسی خاص عہد یعنی زمانہ، صنف یا واقعے سے سروکار رکھا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے سوانحی تحقیق، میں کسی شخص یا اشخاص کی سوانح معتبر اور مستند حوالوں کی مدد سے قلم بند کی جاتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے تدوینی تحقیق، اس میں کسی شاعر کے مجموعہ کلام یا لسانی و ادبی اہمیت کی حامل کسی نثری کتاب کو تدوین کے اصولوں کے مطابق مرتب کیا جائے۔ تدوین کا وہی مطلب ہے جو ترتیب کا مطلب ہوتا ہے۔ تدوین کا وہی مطلب ہے جو ترتیب کا مطلب ہوتا ہے۔ ان الفاظوں میں گم مت ہو جائیے گا۔ تدوین اور ترتیب دونوں سیم بات ہے۔ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ متن یعنی دیوان یا کتاب کو شاعر یا مصنف کے منشا کے مطابق مرتب کر دیا جائے۔ اس عمل کو تدوین متن بھی کہتے ہیں۔ اردو میں باقاعدہ ادبی تحقیق کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا، تاہم اس کے ابتدائی نقوش 19ویں صدی میں ابھرنے لگے تھے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے، ابتدائی نقوش 19ویں صدی میں ہی ابھرنے لگے، باقاعدہ آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ لفظ باقاعدہ جب لگ جاتا ہے تو اس پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ڈرامہ نگاری کا آغاز کن سے ہوا، پھر باقاعدہ ڈرامہ نگاری کا آغاز کن سے ہوا، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ پچھلے کلاسز میں اس پر کافی بحث ہو چکی ہے۔ خیر، تو ابتدائی نقوش جو ہے 19ویں صدی میں ابھرنے لگے، باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ اس سے قبل اردو میں تذکرہ نگاری کا رواج عام تھا۔ ان تذکروں میں بھی تحقیقی عناصر کی نشاندہی کی جا سکتی، لیکن تذکروں میں تحقیق کا وہ معیار نہیں تھا جو 20ویں صدی میں نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کا ایک چیز کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں ہی مجھے کرنا چاہیے، لیکن میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا ممنون و مشکور ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ نے اے آر ڈیجیٹل کے اپلیکیشن کو بہت سراہا ہے، پیار دیا ہے، محبتوں سے نوازا ہے، اور اپنے جو ہے آپ لوگوں نے جو ریویو دیے اور جو آپ لوگوں نے ہمیں ریٹنگ دیا ہے، اس کے لیے دل سے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور ان تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ریٹنگ یا ریویو نہیں دیا ہے، تو ایک بار اپلیکیشن پر چلے جائیے گا، پلے اسٹور پر، اے آر ڈیجیٹل کو اپنے حساب سے آپ کو جو لگتا ہے، جیسا لگتا ہے، جی اگر لگے بہتر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگے کہ ہاں کچھ غلطی ہے، کچھ خامی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت، تو آپ ہمیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نئے طلبہ آتے ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، جو نئے ساتھی آتے ہیں، تو ان کو جو ہے جی اپلیکیشن کا انتخاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ہاں لوگوں نے کیا کہا۔ تو اس لیے امید کہ آپ لوگ جو ساتھی ابھی تک ریویو نہیں دیے ہیں، وہ اپنے ریویو سے اپلیکیشن پر جو ہے اپنے ریویو کو ضرور دے دیں گے۔
خیر شروع کرتے ہیں آگے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھ کر ادبی تاریخ نگاری کی ابتدا کی، جس سے آئندہ محققین نے استفادہ کیا، یعنی فائدہ اٹھایا۔ آزاد کی سخندان فارس بھی اردو میں لسانی تحقیق کے تعلق سے ایک اہم کتاب ہے۔ سخندان فارس بھی لسانی تحقیق کے تعلق سے اردو زبان میں امپورٹنٹ کتاب ہے محمد حسین آزاد کی۔ ابھی پچھلے میں پریویس ایئر دیکھ رہا تھا کیسے ریویو دیا جاتا ہے، شمیم اختر پوچھ رہے ہیں۔ پلے اسٹور پر جائیے گا، AR ڈیجیٹل کا اپلیکیشن سرچ کیجیے گا نا، تو وہاں پہ ریویو کا آپ کو آپشن آ جائے گا۔ خیر ایک جگہ میں پریویس ایئر کوشچن دیکھ رہا تھا تو وہاں ایک سوال بنا تھا کہ مولانا محمد حسین آزاد کی فارسی تصنیف کی نشاندہی کیجیے، اور وہاں پہ نام تھا سخندان فارس کا، تو یہ فارسی زبان کی ان کی وہاں پر تصنیف تھی۔ تو یہ سوال بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، دھیان رکھیں گے۔ 20ویں صدی میں شعراء محمد کے کلام، ان کے دیوان اور کلیات کی ترتیب و تلاش پر زیادہ توجہ صرف کی گئی، یعنی خرچ کی گئی۔ اس عہد تک ولی دکنی کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا تھا، لیکن کلیات قلی قطب شاہ کی بازیابی کے بعد، یعنی ملنے کے بعد، بازیابی کا مطلب ملنے کے بعد، ولی کی اولیت ختم ہو گئی۔ ولی کی اولیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے دیوان فائز مرتب کیا اور فائز دہلوی کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا۔ دھیان یہ بھی رکھنا ہے کہ شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے یہ کون ہے؟ تو فائز دہلوی۔ اور فائز دہلوی کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کس نے قرار دیا؟ تو مسعود حسن رضوی ادیب نے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، کئی بار ہم نے دیکھا کہ پریویس ایئر میں پوچھا گیا سوال ہے۔ کلاس کا PDF کیسے ملے گا؟ اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا صدام بھائی، وہیں پر ملے گا۔ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام چینل پر جوائن ہو جائیے، اور ہمارا جو یہ نمبر ہے آفیشیل 70048 اور 72348، اس نمبر پہ رابطہ کیجیے گا، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی مسعود حسن رضوی ادیب نے دیوان فائز کو مرتب کیا اور فائز دہلوی کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا۔ تاہم کلیات جعفر زٹلی اور دیوان حاتم کی اشاعت کے بعد مسعود حسن کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں رہا۔ اس عہد میں غالب سے متعلق تحقیقات پر خصوصی توجہ کی گئی۔ نسخہ بھوپال کی بازیابی کے بعد، ملنے کے بعد، دیوان غالب کی تاریخی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا۔ امتیاز علی خاں عرشی اور مالک رام نے دیوان غالب کی ترتیب کا اہم کام انجام دیا، اور یہ سوال TRE 1 میں پوچھا گیا تھا کہ دیوان غالب کو کن لوگوں نے، کس نے ترتیب دیا، اور وہاں پر امتیاز علی خاں عرشی اور مالک رام دونوں کا نام تھا۔ دھیان رکھیے گا، یعنی دیوان غالب کو امتیاز علی خاں عرشی اور مالک رام دونوں نے مل کر ترتیب دیا تھا۔ TRE 1 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے شعراء اردو کے کئی تذکرے اور شاعروں کے دیوان مرتب کیے۔ پروفیسر محمود شیرانی نے قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ مجموعہ نغز ترتیب دیا۔ اور ایک چیز پلیز آپ لوگ دھیان رکھیے گا کہ کس نے کون سا نسخہ کو مطلب جو ہے کس کے دیوان کو ترتیب دیا۔ دیوان فائز کو کس نے ترتیب دیا؟ سارے ساتھی کمنٹ کر کے بتائیے۔ 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، دیوان فائز کو کس نے مرتب کیا؟ کمنٹ کر کے سارے ساتھی بتائیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا جی۔ انہوں نے پنجاب میں اردو لکھ کر، یعنی پروفیسر محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو لکھ کر اردو میں لسانی تحقیق کی روایت کو استحکام بخشا، عطا کیا۔ قاضی عبدالودود، امتیاز علی خاں عرشی، گیان چند جین اور رشید حسن خان نے بھی تحقیق کے سلسلے میں اہم کام انجام دیے۔ امتیاز علی خاں عرشی اور مالک رام۔ ہم نے دیوان فائز کے بارے میں پوچھا، محمد حسین آزاد نے نہیں ترتیب دیا ہے، ابھی پوچھا ہوں فائز دہلوی کا دیوان کو مرتب کر کے کس نے فائز دہلوی کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہوں، سارے ساتھی جواب دیجئے صحیح سے۔ اگر آپ دیکھیں گے ساتھیوں تو یہاں سے جو مواد آپ کو میں نے دیا ہے اردو میں باقاعدہ آغاز، یہ بہت امپورٹنٹ مواد یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آغاز 20ویں صدی میں شروع ہوا، کس نے کس کو ترتیب دیا،
یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے یہاں سے۔ اب ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلا نام مولوی عبدالحق صاحب کا ہے۔ عبدالحق صاحب کی پیدائش NCERT کے مطابق 1870 میں، انتقال 1961 میں۔ مولوی عبدالحق صاحب کی پیدائش باپور ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہ MAO کالج علی گڑھ گئے۔ یہاں انہیں سر سید مولانا حالی محسن الملک جیسے بلند پایہ ادیبوں سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ جی، مسعود حسن رضوی ادیب، بہت اچھا۔ BA کرنے کے بعد وہ ملازمت کی تلاش میں حیدرآباد چلے گئے اور ایک اسکول میں مدرس مقرر ہوئے۔ ترقی کرتے کرتے انسپکٹر مدارس کے عہدے پر مولوی عبدالحق صاحب فائز ہو گئے۔ اسی زمانے میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ کچھ عرصے عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ ترجمہ سے وابستہ رہے، پھر اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے۔ اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر ہوئے۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد وہ دہلی آ گئے۔ سبکدوشی کا مطلب ہوتا ہے ریٹائرمنٹ۔ وہ یہاں پوری طرح انجمن ترقی اردو کی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ آزادی کے بعد وہ کراچی پاکستان گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا مرحوم کی ادبی خدمات کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ انہوں نے تحقیقی و علمی کاموں اور اردو کی ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا، اسی لیے انہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ اب بابائے اردو والا جو سوال ہے وہ کیسے پوچھا جائے گا؟ بابائے اردو والا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بابائے اردو کن کو کہا جاتا ہے، بابائے قوم کس کو کہا جاتا ہے، جی بابائے نثر کن کو کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سوال بنتے ہیں۔ تو مولوی عبدالحق صاحب کو بابائے اردو کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ قدیم اردو ادب کا جو سرمایہ مخطوطات کی شکل میں یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا، مولوی عبدالحق صاحب نے اسے جمع کیا اور ترتیب دے کر شائع کیا۔ انہوں نے اردو کی بہت سی قدیم کتابیں دریافت کی، جیسے سبرس، اور ان پر تفصیل سے مقدمے لکھے۔ سبرس پر مقدمے کس نے لکھے؟ مولوی عبدالحق صاحب نے۔ ہر کتاب کے مقدمے میں انہوں نے اس کتاب کی اہمیت، مصنف کے حالات زندگی، ادبی خدمات اور اس عہد کی ادبی خصوصیات واضح کی۔ اس طرح اردو تحقیق کے لیے مضبوط بنیاد فراہم ہوئی۔ مولوی عبدالحق صاحب نے انگریزی اردو لغت مرتب کی اور اردو قواعد کی ترتیب کا گراں قدر کام بھی انجام دیا۔ انہوں نے ایک رسالہ اردو بھی نکالا جس میں تحقیقی و علمی نوعیت کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق میں ان کے تحقیقی مضامین اور مقدمے شامل ہیں۔ مولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری کی طرف بھی توجہ کی اور اردو میں خاکوں کے عمدہ نمونے پیش کیے۔ چند ہم عصر ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور چند ہم عصر بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ چند ہم عصر کن کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب مرحوم کی زبان سادہ، رواں اور آسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے، روزمرہ اور محاورات کے استعمال سے انہوں نے اپنی تحریروں میں لطف پیدا کیا، اسی لیے انہیں صاحب طرز ادیب بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں PPSC کوالیفائیڈ، UGC نیٹ، STET، TGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ YouTube چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ۔ اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگلا نام ہے محمود شیرانی صاحب کا۔ محمود شیرانی صاحب 1880 میں پیدا ہوئے، 1946 میں ان کا انتقال۔ حافظ محمود شیرانی، اور کہیں کہیں پر آپ کو ملے گا پروفیسر محمود شیرانی، کا وطن ٹونک راجستھان تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جودھ پور میں حاصل کی، اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور لندن سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہیں نوادرات جمع کرنے کا شوق ہوا، نئی نئی چیزیں جمع کرنے کا ان کو شوق ہوا۔ اس کام میں اس قدر مہارت بہم پہنچائی
کہ نوادرات کا کاروبار کرنے والی لندن کی ایک کمپنی میں ان کو نوکری مل گئی۔ محمود شیرانی 1922 میں اسلامیہ کالج لاہور میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ محمود شیرانی نے اردو میں تحقیق اور تدوین متن کے نئے معیار کو قائم کیا۔ ان کی تحقیقات سے نئے ادبی و تاریخی حقائق سامنے آئے۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق ان کی تحقیق پنجاب میں اردو کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے دلیلوں سے یہ ثابت کیا ہے اردو کا آغاز پنجاب سے ہوا، اور یہ بھی موسٹ VIP سوال ہے کیونکہ یہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے۔ شیرانی کے اس نظریے سے محققین ہے یہاں پر ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ محققین ہونا چاہیے۔ محققین نے اکثر اختلاف کیا، تاہم اس نظریے کی اب بھی بڑی اہمیت ہے۔ کس نظریے کی؟ یعنی پنجاب میں اردو جو نظریہ ہے، جو پروفیسر محمود شیرانی نے دلیلوں سے ثابت کیا کہ اردو کا جو آغاز ہے وہ پنجاب سے ہوا ہے۔ اختلاف بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن اس نظریے کی اب بھی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے خالق باری کے متن کی تحقیق اور اس کے مصنف کے بارے میں نئے انکشاف کیے۔ قدرت اللہ قاسم کے تذکرے مجموعہ نغز اور پرتھوی راج راسو کو مرتب کر کے شائع کیا۔ فارسی ادب کے تعلق سے فردوسی اور اس کے شاہنامہ پر تحقیقی مقالے لکھے۔ تنقید شعر العجم لکھ کر محققین میں ذمہ داری کا احساس دلایا۔ ایک شعر العجم ہے جو علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اور ایک شعر العجم ہے تنقید شعر العجم، یہ محمود شیرانی صاحب کی تصنیف ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، اگر پوچھ لیا جائے تنقید شعر العجم کن کی تصنیف ہے؟ پروفیسر محمود شیرانی، لیکن ونلی شعر العجم کن کی ہے؟ تو یہ ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی۔ انہوں نے قدیم کتب کی تدوین کے ضمن میں پہلی مرتبہ داخلی شہادتوں کو اہمیت دی۔ لوگ خارجی شہادتوں کو اہمیت دیتے تھے، لیکن پروفیسر محمود شیرانی صاحب نے کتابوں کی تدوین میں، کتابوں کی ترتیب میں، پرانی کتاب، قدیم کتب کا مطلب کیا؟ پرانی کتابوں کی ترتیب میں پہلی مرتبہ داخلی شہادتوں کو اہمیت دی۔ اگلا نام نصیر الدین ہاشمی صاحب کا ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں نے دکن میں اردو جو پڑھا تھا وہاں پر ان کے بارے میں پڑھا، لیکن بہت بڑے محقق بھی رہے ہوئے ہیں، تحقیق نگار بھی ہیں، اس وجہ سے یہاں ان کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے۔ نصیر الدین ہاشمی صاحب کی پیدائش NCERT کے مطابق 1995 اور انتقال 1964۔ نصیر الدین ہاشمی صاحب حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا سب سے وقی کارنامہ دکن میں اردو، اور یہ سوال بھی VIP ہے کہ دکن میں اردو کن کی تصنیف ہے، یا اردو دکن میں پیدا ہوئی، یہ کن کا خیال ہے، کن کا نظریہ ہے، کن کا ماننا ہے؟ تو یہ نصیر الدین ہاشمی صاحب کا بھی ہی ماننا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی یہ کتاب ایک مستقل کتاب حوالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب مان لیجئے اگر دکن میں اردو آپ کو مل جائے، اور اگر زبان سے متعلق آپ کو کوئی سوال پوچھا گیا اور آپ دکن میں اردو سے کوئی حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ کتاب مستقل کتاب حوالہ کی حیثیت رکھتی ہے اور مانی جائے گی۔ جس طرح مولوی عبدالحق صاحب کی اردو قواعد کی جو کتاب ہے وہ بھی مانی جائے گی، اسی طریقے سے دکن میں اردو جو ہے یہ ایک کتاب، ایسی کتاب ہے جو حوالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا ایک اور اہم تحقیقی کارنامہ مثنوی قدمراؤ پدمراؤ کی دریافت ہے، جو فخر الدین نظامی بیدری کی ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال، نثری طوطی نامہ، قصہ ابو شہمہ اور ظفر نامہ کو روشناس کرانے کا سہرا بھی نصیر الدین ہاشمی مرحوم کے سر ہی جاتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی دوسری اہم تصانیف میں دکنی کلچر، المحجوب، دکنی ہندو اور اردو، اور یورپ میں دکنی مخطوطات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ 1995 میں پیدا، یہ تو غلط ٹائپنگ ہو گیا، 1 منٹ رک جائیے، یہاں پر ٹائپنگ میں مسٹیک ہے، 1 منٹ مجھے چیک کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ مجھے 1 منٹ کا برائے مہربانی وقت دیں، کیونکہ یہاں پر ٹائپنگ میں مسٹیک ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جب ہم آپ کو یہ PDF دیں تو اس میں اصلاح ہو، لیکن ضروری یہ ہے کہ لائیو کلاس میں بھی اس اصلاح سے متعلق چیزوں کو بتایا جائے۔ 1895 1964، معافی کے ساتھ 1895، دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے،
1895 میں پیدا اور 1964 میں انتقال. ہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے, 1895 میں پیدا 1964 میں انتقال. بڑھتے ہیں آگے. تو ہماری بات یہ ہو رہی تھی یہ ساری کتابیں ان کی خاص طور سے قابل ذکر ہیں. نصیر الدین ہاشمی کی زندگی دکنی زبان و ادب کی تحقیق اور خدمات کے لیے وقف تھی. انہوں نے جو بنیادیں وضع کی, جو بنیادیں انہوں نے رکھی, بعد ازاں دکنی زبان و ادب کی تحقیق کی عظیم عمارت کا ایک بڑا حصہ انہی پر استوار ہے. اگلا نام قاضی عبدالودود صاحب کا ہے. قاضی عبدالودود صاحب کی پیدائش 1896, انتقال 1984 میں. قاضی عبدالودود صاحب کی پیدائش کاکو ضلع گیا بہار میں ہوئی. انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی. پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پرائیویٹ طور پر پاس کرنے کے بعد انہوں نے پٹنہ کالج سے BA کیا. بعد میں انگلستان گئے. کیمبرج یونیورسٹی سے اقتصادیات میں اعلیٰ امتحان پاس کیا. پھر یہیں سے قانون کی تعلیم مکمل کی اور وطن واپس آ کر وکالت کرنے لگے. علمی, ادبی اور تحقیقی کاموں سے ان کو بےحد لگاؤ تھا, دلچسپی تھی, اس لیے تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ رجحان رہا. قاضی عبدالودود صاحب نے اردو میں تحقیق کا اعلیٰ معیار قائم کیا. ان کے اہم تحقیقی کارناموں میں غالب بحیثیت محقق, جہان غالب, آوارہ گرد اشعار, عیارستان اور تعین زمانہ شامل ہے. اب دیکھیے دھیان رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو تحقیقی کارنامہ ہے یہ سارا کے سارا غالب بحیثیت محقق, جہان غالب, آوارہ گرد اشعار, عیارستان, تعین زمانہ, یہ سب قاضی عبدالودود صاحب کے ہیں. قاضی عبدالودود صاحب نے دیوان جوشش اور دیوان رضا مرتب کر کے شائع کیا. اب دیکھیے یہاں پر دایون ہو گیا جو کہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. دیوان رضا مرتب کر کے شائع کیا. انہوں نے پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ جس کا نام تھا معاصر انہوں نے ہی نکالا تھا. پٹنہ سے رسالہ معاصر کس نے نکالا؟ تو قاضی عبدالودود صاحب نے. تحقیقی موضوعات کے تعلق سے ان کی زبان خالص علمی ہے. اگلا نام مولانا امتیاز علی خاں عرشی صاحب کا ہے. مولانا امتیاز علی خاں عرشی صاحب کی پیدائش 1904, انتقال 1981. مولانا امتیاز علی خاں عرشی کی پیدائش رامپور UP میں ہوئی. پہلے یہاں کی مشہور درسگاہ مطلع العلوم سے اور بعد میں مدرسہ عالیہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم انہوں نے حاصل کی. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور رامپور کی رضا لائبریری سے وابستہ ہوئے. یہاں موجود نادر و نایاب کتابوں سے خود فیضیاب ہوئے اور علمی دنیا کو بھی اس نایاب ذخیرے کی طرف متوجہ کیا. امتیاز علی خاں عرشی کا خاص میدان تدوین متن ہے. جی تدوین متن ہے. انہوں نے دیوان غالب کو زمانی اعتبار سے مرتب کیا جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا کون سا کلام کس زمانے کا ہے اور اس سے غالب کے ذہنی ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ایک سوال اوپر تھا کہ دیوان غالب کو کس نے مرتب کیا, اور یہ سوال مطلق ہے کہ دیوان غالب کو مرتب کرنے والے مالک رام, اور دوسرا نام کیا تھا؟ جلدی جلدی کمنٹ بتائیے, سارے لوگ کمنٹ بتائیے. دیوان غالب کو مرتب کرنے میں 2 لوگوں کا ہاتھ تھا. ایک نام ہے مالک رام کا اور دوسرا نام کن کا تھا؟ جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیے. کمنٹ آپ لوگ بہت کرتے ہیں. اب یہاں پر دھیان رکھنا ہے, دیکھیے کمنٹ ہی نہیں آ رہے ہیں آپ لوگوں کے. میں تو انتظار کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کے کمنٹ ہی نہیں آ رہے ہیں. دیوان غالب کو ایک مالک رام نے مرتب کیا ہے. چلیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مالک عرشی, امتیاز علی عرشی, مالک رام اجمل خان عرشی, امتیاز علی. اب بتائیے کیسے میں ڈیسائیڈ کروں گا؟ دونوں کا نام ساتھ میں لکھیے. دیوان غالب کو زمانی اعتبار سے مطلب مولانا امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے. دھیان رکھیے گا, اگر مان لیجئے مطلق پوچھا جائے کہ دیوان غالب کو زمانی اعتبار سے کس نے مرتب کیا تو مولانا امتیاز علی خان عرشی. آپ لوگ کو ابھی آج ہی کے کلاس میں پڑھایا ہوں اور اس طریقے سے اگر آپ دھیان رکھیے گا, یہاں دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو, ایک منٹ یہاں نہیں ہے یہاں پہ ہے, یہاں پر اگر آپ دیکھیے گا تو امتیاز علی خان عرشی اور مالک رام نے دیوان غالب کی ترتیب کا اہم کام انجام دیا. اتنی جلدی آپ لوگ بھول جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اجمل خان, کوئی کہہ رہا ہے کچھ, کوئی کہہ رہا ہے کچھ. بڑی افسوس کی بات ہے. تو گویا کہ امتیاز علی خان عرشی نے زمانی اعتبار سے ترتیب کیا ہے, مالک رام نے بغیر مطلب جو ہے زمانی ترتیب نہیں صرف ترتیب کیا ہے.
ध्यान रखने की बात है। अर्शी का मुरतब करदा ये दीवान नुस्खे अर्शी के नाम से मशहूर हुआ। यानी जो है दीवान गालिब को जो ज़मानी एतबार से तरतीब किया है ये मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने, ये दीवान नुस्खे अर्शी के नाम से मशहूर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने अहमद अली ख़ान यकता के तज़किरे दस्तूरुल फ़साहत को भी मुरतब किया। इसके अलावा तहक़ीक़ी मौज़ूआत पर कई मज़ामीन तहरीर किए। नादरात शाही भी इनका एक काबिल कदर कारनामा है। अच्छा, हर जगह मैं नहीं बोलता हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं क्यों बोला कि इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये TRE 1 में पूछा गया सवाल है कि दीवान गालिब को किसने तरतीब दिया। तो दीवान गालिब को मालिक राम इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने तरतीब दिया है, लेकिन मालिक राम ने मुतलक तरतीब दिया, लेकिन मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने ज़मानी एतबार से तरतीब दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे यहाँ अभी सन नहीं है, कब तरतीब दिया इसको भी देखने की चीज़ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया हूँ। बाकी आपको जैसा बेहतर लगे। अगला नाम मालिक राम का है। मालिक राम 1906 में पैदा, 1993 में इंतकाल। मालिक राम फालिया ज़िला गुजरात में पैदा हुए, दिल्ली में वफ़ात पाई। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर पाकिस्तान गए, वहीं से MA और वकालत की डिग्रियां हासिल की। बाद में अरबी ज़बान में भी अच्छी दस्तगाह हासिल कर ली थी। हुकूमत हिंद की वजारत तिजारत में आला ओहदे पर मालिक राम फाइज रहे। इस सिलसिले में मिस्र और दूसरे ममालिक में भी वो मुद्दतों तक क़याम पजीर रहे। मालिक राम का शुमार मुमताज़ मुहक्किकीन में किया जाता है। उर्दू में वो माहिर गालिबियात की हैसियत से जाने जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, उर्दू में माहिर गालिबियात की हैसियत से मालिक राम जाने जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसानीफ गुबार खातिर और तज़किरा को इन्होंने तदवीन के जदीद उसूलों के मुताबिक मुरतब करके शाये किया। तलामिज़ा गालिब, ज़िक्र गालिब, तज़किरा मुआसरीन, तहक़ीक़ी मज़ामीन और तज़किरा माहोसाल इनकी अहम अहम किताबें हैं। मुख्तारुद्दीन अहमद के इश्तराक से, मुख्तारुद्दीन अहमद के इश्तराक का मतलब हुआ साथ मिल करके, करबल कथा की तदवीन, करबल कथा की तरतीब भी इनका एक तहक़ीक़ी कारनामा है। पॉइंट टू बी नोटेड, मालिक राम ने मुख्तारुद्दीन अहमद के साथ मिलकर के इश्तराक से करबल कथा की तरतीब, करबल कथा की तदवीन भी एक तहक़ीक़ी कारनामा है। मालिक राम को अदबी सहाफ़त से दिलचस्पी थी। इब्तिदा में आर्य गज़ट, नरंगे ख़याल, भारत माता के शोबे इदारत से वाबस्ता रहे। बाद में मुद्दतों तहक़ीक़ी सहमाई रिसाला तहरीर निकालते रहे। अब मान लीजिए पूछा जाए कि सहमाई रिसाला तहरीर कौन निकालते रहे, पॉइंट तो हम आपके लिए ला रहे हैं, लेकिन करना आप ही को है, क्योंकि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। क्या आप ख्वाहिश करेंगे और आपके झोली में फल गिर जाएगा? नहीं, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हमने तो पॉइंट आपके लिए ला के जमा कर दिया है, लाइन बाय लाइन आपके लिए ला दिया है, आपको बस पढ़ना आपको है ना। अपने हिस्से का दिया आपको खुद ही जलाना है कि मालिक राम ने सहमाई रिसाला तहरीर निकाला था। अब ये तहरीर पूछ ले तो फिर आप कहिएगा सर आपने पढ़ाया ही नहीं है। इन्हें इस्लामियात से भी बहुत दिलचस्पी थी। औरत और इस्लाम इनकी मकबूल किताब है। औरत और इस्लाम मालिक राम की किताब है। सोचिए, नाम और किताब का उन्वान दोनों पे थोड़ा गौर व फिक्र कीजिए। इस्लामियात इनके मज़ामीन का मजमुआ है। नाम के साथ इस्लामियात इनके मज़ामीन का मजमुआ है। नाम है मालिक राम और इस्लामियात इनके मज़ामीन का मजमुआ है। मालिक राम, औरत और इस्लाम इनकी मकबूल किताब है। अगला नाम ज्ञानचंद जैन का है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश 1923, इंतकाल 2007। ज्ञानचंद जैन सिवहारा ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। ज्ञानचंद उर्दू के उस्ताद ही नहीं, एक मारूफ मुहक्किक भी थे। माहिर लिसानियात की हैसियत से भी इनका दर्जा बहुत बुलंदो बाला है। उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब, लिसानी मुताले, आम लिसानियात, तजज़िये और ज़िक्र फ़िक्र इनकी अहम किताबें हैं। तहक़ीक़ का फ़न में इन्होंने तहक़ीक़ के अमल, अदब में तहक़ीक़ की अहमियत और ज़रूरत के अलावा तहक़ीक़ के तरीक़ेकार को भी बहस का मौजू बनाया। ज्ञानचंद जैन
ज्ञान चंद का एक और दस्तावेजी काम तारीख़ अदब उर्दू 1700 तक है, जिसे उन्होंने सैयदा जाफ़र के इश्तिराक से अंजाम दिया था। जी, ज्ञानचंद जैन का एक दस्तावेजी काम क्या है? तारीख़ अदब उर्दू 1700 में शाये हुआ था और सैयदा जाफ़र के साथ मिलकर सैयदा जाफ़र के इश्तराक से अंजाम दिया था। उर्दू तहक़ीक़ की तारीख़ में ज्ञानचंद जैन एक बुलंद मर्तबे के हामिल हैं। अगला नाम है रशीद हसन ख़ां। रशीद हसन ख़ां के बारे कहा जाता है कि एनसीईआरटी के मुताबिक 1925 से 30 के दरमियान पैदा, 2006 में इंतकाल। रशीद हसन ख़ां की पैदाइश शाहजहांपुर यूपी में हुई। इन्होंने तहक़ीक़ के मुरव्वजा उसूलों की तौज़ी की। मुरव्वजा का मतलब जो राइज है ना, तहक़ीक़ के जो उसूल राइज थे उसमें क्या की तौज़ी की, वजाहत की और इसमें काबिल क़दर इजाफ़े किए। जी, इल्मी तहक़ीक़ के ज़िम्न में हवालों और इस्तिनाद की अहमियत पर ज़ोर देते हुए इन्होंने हवालों से मुताल्लिक़ उसूल व ज़वाबित पेश किए और इनके मेयारी होने की शराइत बयान की। कदीम किताबों के मतन में गलतियों की निशानदेही की और तदवीन के आदाब की पाबंदी पर ज़ोर दिया। इन्होंने सेहत मतन पर खुसूसी तवज्जो दी और कई कदीम किताबों जैसे गुलज़ार नसीम, बाग़ो बहार, फ़सान अजाइब, मसनवियात शौक़ का मतलब क्या हुआ? तसद्दुक़ हुसैन ख़ां। तसद्दुक़ हुसैन ख़ां की जो 3 मसनवियाँ हैं, ज़हर इश्क, बहार इश्क। तीसरा का नाम आपको बताना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। जी, तीसरा का नाम आपको बताना है, ज़हर इश्क, बहार इश्क। तीसरा का नाम आप बताइए। तो मसनवियात शौक़ से मुराद ये तीनों तसद्दुक़ हुसैन ख़ां जी यानी शौक़ लखनवी की जो मसनवी है उसी के बारे में कहा जा रहा है। मसनवियात शौक़ वग़ैरह को नए उसूलों के तहत तरतीब देकर शाये किया। किसने दोस्तों? रशीद हसन ख़ां ने। रशीद हसन ख़ां ने क़वाइद, तलफ़्फ़ुज़, इमला और लुग़ात पर भी खुसूसी तवज्जो की और इन मौज़ूआत पर तहक़ीक़ी किताबें शाये की। उर्दू इमला और ज़बान व क़वाइद इनकी मशहूर किताबें हैं। जज़्बे इश्क, कुछ कह रहे हैं दरियाए इश्क, कुछ कह रहे हैं फ़रेब इश्क। अब बताइए मैं किसको मानूं? अब बताइए मैं किसको मानूं? कुछ लोग कह रहे हैं जज़्बे इश्क, कुछ लोग कह रहे हैं दरिया इश्क, कुछ लोग कह रहे हैं फ़रेब इश्क। खैर, अगला नाम है अब्दुल कवी दसनवी का। शायद ये सेकंड लास्ट होंगे। अब्दुल कवी दसनवी 1930 में पैदा, 2011 में इनका इंतकाल हुआ। अब्दुल कवी दसनवी की पैदाइश दसना बिहार में हुई, जहाँ पे सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। इब्तिदाई तालीम दसना आरा और आला तालीम मुंबई में हासिल की। शोबे उर्दू सैफिया कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर के ओहदे से 1990 में सबकदोश हुए। वो कसीरुल जहत शख्सियत के मालिक थे। अब्दुल कवी दसनवी बहसियत मुहक्किक व नक्काद इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतअद्दिद हकीकी तनकीदी मक़ालात तहरीर किए और किताबें भी लिखी। गालिब, इक़बाल, अबुल कलाम आज़ाद और इशारिया साजी जी इनके ख़ास मौज़ूआत हैं, ख़ास टॉपिक है। अबुल कलाम आज़ाद पर इन्हें इख्तिसास हासिल था, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर ख़ास करके ये लिखते थे, इसलिए इख्तिसास हासिल था। मौलाना आज़ाद की शख्सियत और अदबी खिदमात से मुताल्लिक़ कई अहम किताबें तसनीफ़ करने के सबब इनका शुमार माहिर आज़ाद की हैसियत से होता है। अगला नाम है खलीक अंजुम का। खलीक अंजुम की पैदाइश 1935, इंतकाल 2016। इनका नाम खलीक अहमद ख़ां था। वो दिल्ली में पैदा हुए थे। दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। करोड़ी मल कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर रहे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी रहे। इन्होंने मतनी तनकीद और गालिब के खतूत पर वक़ी तहक़ीक़ी काम अंजाम दिया। मतनी तनकीद और गालिब के खतूत पर वक़ी तहक़ीक़ी काम खलीक अंजुम ने दिया। गालिब और कलकत्ता और खतूत गालिब इनकी अहम किताबें हैं। फ़रेब इश्क है, आप लोग इतना कन्फ्यूज़ मत होइए। ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क। अगला नाम है हनीफ़ नक़वी का। हनीफ़ नक़वी की पैदाइश 1936 में। हनीफ़ नक़वी का असल नाम सैयद हनीफ़ अहमद नक़वी है। वो सहसवान उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वतन में पाई। आला तालीम के मराहिल इन्होंने भोपाल में तय किए। BA, MA और PhD की डिग्रियां विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से हासिल की। हनीफ़ नक़वी इब्तिदा में भोपाल और बरेली में तदरीस की खिदमात अंजाम दी। 1970 में बनारस
ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے اور یہیں سے سبکدوش ہوئے، یعنی کیا ہوئے، ریٹائر ہوئے۔ حنیف نقوی کا شمار موجودہ دور کے نامور محققین میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قاضی عبدالودود اور مولانا امتیاز علی خاں عرشی کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دوستو تحقیق کی روایت میں جی امتیاز علی خاں عرشی ہو، قاضی عبدالودود ہو، مالک رام ہو، ان لوگوں کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ شعرائے اردو کے تذکرے غالب اور عہد غالب ان کی تحقیق کے خاص موضوع ہیں۔ مخطوطہ شناسی، فن تاریخ گوئی اور علم عروض و قوافی میں بھی انہیں درک حاصل تھا یا انہیں ادراک حاصل تھا۔ شعرائے اردو کے تذکرے تلاش و تعارف غالب، احوال و آثار رجب علی بیگ سرور، چند تحقیقی مباحث رائے بینی نرائن، میر و مصحفی، غالب کی چند فارسی تصانیف اور تحقیق و تدوین، مسائل اور مباحث ان کی تصانیف ہیں، اور معاصر غالب ان کی مرتبہ کتاب ہے، یعنی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے۔ کتنی ساری تصنیفات ہیں حنیف نقوی کی، غور کیجئے گا، یہاں سے تصنیف شروع ہوئی اور یہاں تک ان کی تصانیف ہیں۔ اب دھیان رکھنے کی بات ہے، بڑھتے ہیں آگے۔ اردو میں تحقیق کی روایت خاصی مستحکم رہی۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور، نور الحسن ہاشمی، مسعود حسن رضوی ادیب، ابو اللہ صدیقی، مسعود حسین خاں، ابو محمد سر، نثار احمد فاروقی، مختار الدین وغیرہ نے تحقیق کے سلسلے میں اہم کام کیے ہیں۔ بہت سارے ساتھی جو کنفیوز تھے، اب بتا دیتا ہوں کہ تصدق حسین خاں کی جو 3 مثنویاں ہیں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو لائیو کلاس کے بعد چیک کیجئے گا۔ زہر عشق، دوسرے نمبر پہ بہار عشق، اور تیسرے نمبر پر فریب عشق۔ یہ تینوں مثنویاں تصدق حسین خاں جو اردو کی ادبی دنیا میں شوق لکھنوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی تینوں مثنویاں کافی مقبول ہوئی، اور تینوں میں جو سب سے مقبول ہوئی اس کا نام زہر عشق تھا۔ خیر، تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ AR ڈیجیٹل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن گھنٹی والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لائیو کلاس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپلیکیشن کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اپلیکیشن پر جا کر آپ لوگ جو ہے ریویو اور ریٹنگ ضرور دے دیجئے گا۔ جو ساتھی ابھی تک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کیے ہیں کر لیجئے گا۔ ٹیلی گرام واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، اپلیکیشن کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، تو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ، ٹیلی گرام واٹس ایپ گروپ کو جوائن ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، تیاری جاری رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔